الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم انشاءاللہ العزیز حاضر ہوئے ہیں سورۃ البقرہ کا مختصر تعارف، مقام نزول، سورہ بقرہ کی رکوع اور آیات کتنی ہیں، سورہ بقرہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کے متعلق آج ہم مختصراً عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ ناظرین محترم، عربی میں گائے کو بقرۃن کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کے ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے فضائل، احادیث میں اس سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 5 فضائل ہم انشاءاللہ العزیز اس نشست میں عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں، یا 2 سائبان ہوں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لے گا تو اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ نمبر 4، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ نمبر 5، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ کے مضامین کے متعلق بھی ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور عناد کی وجہ سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا،
اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں: نمبر 1، قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک اور شبہ سے پاک ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا۔ نمبر 5، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 6، اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات و جوابات کا بیان ہے۔ نمبر 7، عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیویوں کے ساتھ ایلا کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حید کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا۔ نمبر 8، تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان ہے۔ نمبر 8، مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ نمبر 10، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا نظارہ کروانے کا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 11، اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ اس سورہ بقرہ کی مناسبت سورہ فاتحہ سے کس طرح ہے؟ ناظرین محترم، سورہ بقرہ کی اپنے سے ماقبل سورۃ فاتحہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اور سورہ بقرہ میں کامل ایمان والوں کے اوصاف، مشرکین اور منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل، نیز معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بیان کیا گیا ہے۔